सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। सुन लो, नमाज छोड़ करके दुनिया से ईमान का सलामत ले जाना ही मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे उसने अपने ताल्लुक को इस्लाम से खत्म कर दिया। जिंदाबाद। गौस पाक हंबली उल मसलक हैं और जहां तक मसलक आला हजरत की बात है तो फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत मसलक नकल करते हुए फरमाते हैं 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अगरचे अहनाफ बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, अहनाफ बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, लेकिन एंड यही पर होता है। इमाम आज़म फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करता है डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। मस्जिदों को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, और जो तुम्हें ख्वाब दिखा रहे हैं वो भी तुम्हारे ज्यादा खैर खा नहीं है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत की बात चली तो अर्ज करूं, फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, थोड़ा सा जरा गौर करें, वो हदीस कोट करते हैं कि जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे, जो अजान को सुनकर अजान का जवाब न दे और दुनिया की बात करे, दुनिया की बात मतलब ये शॉल कितने में खरीदी, अजान हो रही थी, अजान का जवाब नहीं दिया, पूछा ये शॉल कितने में खरीदी, दुनिया की बात। आजकल गेहूं का भाव क्या चल रहा है, दुनिया की बात। मुंबई से कब आए, दुनिया की बात। अजान सुन करके, हालांकि ये बातें जरूरी भी है लेकिन थी दुनिया की। अजान का जवाब नहीं दिया, दुनिया की बात किया। इमाम अहले सुन्नत हदीस नकल करते हैं कि जो अजान को सुनकर दुनिया की बात करे, अजान का जवाब न दे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो अजान को सुन के दुनिया की बात करे, जवाब न दे, डर है तो वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। तो जो शख्स अजान को सुने और अपने घर के अंदर फिल्म देखे, चादर कितने की है ये पूछने पे डर है कि मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा, डर है। तो जो अजान सुन करके फिल्म देख रहा हो, जो अजान सुन करके क्रिकेट देख रहा हो, जो अजान सुन करके सीरियल देख रहा हो, उसको कोई खौफ ही नहीं है। और फिर उसके बारे में ये कि हम नहीं जन्नत में जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सुन लो, अल्लाह की रहमतों पर ईमान लाना बेपना हम पर लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है, लेकिन सिफते रहीमी और करीमी पर एक तरफ तवज्जो करके सिफते गैरत को फरामोश करने वालों, क्या अल्लाह की गैरत का अंदाजा नहीं? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा गैरत वाला मैं हूं और मुझसे ज्यादा गैरत वाला मेरा अल्लाह है। उसकी गैरत का कभी ख्याल किया? उसकी गैरत क्या है कि अगर नबी का बेटा काफिर हो जाए, अगर आपकी तवज्जो है, अगर आप गौर कर सकते तो गौर करना, अगर नबी का बेटा काफिर हो जाए तो अल्लाह उस काफिर बेटे को कश्ती में दाखिल होने नहीं देता नबी की। अगर नबी का बेटा कुफ्र करे तो नबी की कश्ती में उसको दाखिल होने की इजाजत नहीं। अगर उम्मती कुफ्र पर मरे तो फिर वो नबी के साथ जन्नत में कैसे जा सकता है? कितना बड़ा अलमिया है, आखिरत को भूल गए और कहते हैं अरे हम नहीं जन्नत में जाएंगे। सुनो, जिसको जन्नत में जाने की खुशखबरियां मुस्तफा जाने रहमत ने दी थी, उन लोगों की कैफियत क्या थी, थोड़ा सा इसकी तरफ आए चलें, जरा देखें। आजकल तो हमारे यहाँ शायरी में भी ये बात होती है, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा क़यामत के दिन? जो होगा देख लेंगे। क्या देखोगे मेरे अजीज? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लड़कों को कहकहा लगाकर हंसते देखा। मदीने मुनव्वरा के जवानों को, मदीने तैयबा के जवान हैं, कहकहा लगा करके खड़े होकर हंस रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके पास गए और पूछा क्या तुम्हें जन्नत की जमानत मिल गई? क्या तुम्हें जन्नत की जमानत मिल गई?
انہوں نے کہا نہیں. فرمایا جسے جنت کی ضمانت نہ ملے اور وہ کہاں لگا کر کے ہنسے مجھے اس کے ہنسنے پہ تعجب ہے. حضور نے کہاں لگانے پہ پابندی لگائی اور ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر کے کر کیا رہے ہیں؟ سود کے دھندے مسلمانوں کے. داڑیاں بھی بڑھا لی, ٹوپیاں بھی رکھ لی, سفید کپڑے بھی بدن پر ہیں, خوبصورت لباس بھی ہے. کیا لوگ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سود کے دھندے مسلمان کر رہا ہے, شراب کے دھندے مسلمان کر رہا ہے, ویڈیو مسلمانوں کے چل رہے ہیں, سنیما گھر مسلمانوں کے چل رہے ہیں, کسی کا لے کر مسلمان ہڑپ کر رہا ہے, شراب کے اڈوں پہ مسلمانوں کی قطاریں ہیں, فلم خانوں میں مسلمانوں کی قطاریں ہیں. میں نے ایک مرتبہ اپنے شہر کے متعلق معلومات لیا تو غیر مسلم دنیا کے لوگ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو فلم میں آتے ہیں اور 7 دن تک کے اگر کسی کی زیادہ تعداد نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے. کتنے شرم کی بات ہے. یاد رکھو جنت اپنے باپ کی نہیں ہے اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے. رزق کا وعدہ ہے, جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا. جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا کاوشیں ہیں. آؤ ذرا دیکھو جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے, ان کی فکر آخرت کیا ہے. آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور برداشت کریں گے اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا. میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے. بڑی معذرت کے ساتھ سنیو, بہت معذرت کے ساتھ, جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو, کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے, کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام جعفر صادق, ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا. امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے, جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے, اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے, جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے. آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد, مذہب و مسلک یاد نہیں. امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو, جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا. کون امام جعفر صادق؟ امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے امام الائمہ. کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا, اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کرتا ہوں. لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول, آپ تو سید زادے ہیں, اتنا بڑا نسب, اتنے عالی نسب, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں؟ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں, آپ تو سید ہیں, آپ تو آل رسول. کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں, رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں. کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی, فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی, جس کا ذکر توریت میں,
جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا، اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا۔ جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے۔ یہ احتساب کا جذبہ تھا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، ذبح کر کے کھا جاتے، عمر کا قصہ تمام ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا، رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے قیامت کے دن جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، شراب پی کر کے جنت کے دعوے دار، نمازوں کو چھوڑ کر جنت کے دعوے دار، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے جنت کے دعوے دار، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار